دوستوں آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے، تیسری جمعرات کا دن ہے۔ مٹھی بھر چینی پہ سورہ کوثر اور لوح قرآنی کے یہ 3 لفظ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ سفر کا یہ تیسری جمعرات ہے اور یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جو بندہ بھی اس جمعرات کی قدر کر لیتا ہے، اس جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول دے گی، غربت کا خاتمہ فرما دے گی، رکاوٹیں ہٹا دے گی، نظر بد اور حسد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر اور الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرنے والا یہ عمل ہے۔ اللہ والوں، سفر کے مہینے کو معمولی مت جانیے گا۔ یہ سفر کا مہینہ قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے اور اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، رب کا دربار سجا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی من کی مرادیں پا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر اور الف لام میم کا یہ خاص عمل ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن یہ آج والی جمعرات، یہ تیسری جمعرات یہ سال میں صرف ایک بار آئے گی، اور جو شخص بھی اس عمل کو پڑھتا ہے، جو شخص بھی اس وظیفے کو کرتا ہے، میرا اللہ پاک پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کے رزق کو، اس کے معاملات کو، اس کی خواہشات کو رب اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے۔ آپ رات میں پڑھیں گے، صبح تک کامیابیاں یقین کریں چھت پاڑ کے گھر میں آئیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، ہر چیز جو حاجت ہے سب ملتا ہے۔ بس اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ بس اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خوبصورت وظیفے کو پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مٹھی چینی، یہ آپ کے 5 روپے یقین کریں آپ کو 5 کروڑ کا ثواب بنا کے دیں گے، 5 کروڑ عطا کریں گے، کیونکہ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھ دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ ہمیں اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ رزق کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ اللہ والوں، بس آپ نے چینی کے دانے صاف ستھرے لینے ہیں۔ یہ تھوڑی سی احتیاط ہے، اس کو باخور آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ خاص طور پر میرے وہ بہن بھائی جو کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی نہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ وظائف میں کامیابی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ کو ایک مٹھی چینی پر یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول و منظور ہوں گی، کیونکہ یہ دن جمعرات کا دن ہے اور بڑا خاص دن ہے۔ سفر کا مہینہ تو ویسے ہی بہت مبارک ہے، اور اس مہینے کے اندر صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ یوں تو ہم لوگ ہر ماہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کی فضیلت کچھ زیادہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا عمل ایک مٹھی چینی میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ روحانیت کو دیکھیے گا، نورانیت کو دیکھیے گا اور اپنی کامیابی کو دیکھیے گا۔ بس آپ نے چینی کو بتائی گئی جگہ پہ رکھنا ہے اور ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی منمانی کریں اور اپنی مرضی کے اعتبار سے وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے فائدے زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ مٹھی بھر چینی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول دے گی، غربت کا خاتمہ فرما دے گی، رکاوٹیں ہٹا دے گی، نظر بد اور حسد سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں، سفر کے مہینے کو معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ سفر کا مہینہ، یہ تیسری جمعرات، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔
آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو، ان خاص ورد و وظائف کو صرف بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا، من پسند شادی، نوکری چاہتے ہیں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے اللہ والوں ماہ سفر کی آپ نے تیسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیے گا۔ اللہ اتنا نوازتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ والوں یہ مٹھی بھر چینی کا بڑا ہی خاص عمل ہے، ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے اجر و ثواب کی، بڑے بڑی کامیابیوں کی بشارت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، دور حیات کے اندر ہی بتا دی۔ تو اللہ والوں یہ سورہ کوثر ویسے ہی بہت خاص سورت ہے اور آپ نے پہلے بھی کئی بار اس سورت کو پڑھا ہوگا، لیکن یہ جب آپ لوگ سورہ کوثر کو ایک مٹھی بھر چینی پہ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے، یہ کتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کامیابیاں کس طریقے سے ملتی ہیں۔ اللہ والوں اپنی حاجتوں کو پورا کروانا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا آج وہ دن آ چکا ہے، خوبصورت دن آ چکا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ پہلے آئیں آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے ماہ سفر کے بابرکت مہینے کا واسطہ، آنے والے مہینے کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 19 تاریخ کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آج اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک مٹھی چینی آپ نے لینی ہے،
کیونکہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے، تو آپ لوگوں ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھ لیں یا پیالی میں رکھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ فوری طور پر ایک بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آغاز کر لیا، اب پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ دھیان سے سمجھیے گا کہ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ سورہ کوثر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے بہت دھیان سے، غلطی نہ ہو، غلطی کی گنجائش نہیں ہے اللہ والوں، کیونکہ یہ عمل سال میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ اگر اس عمل میں بھی آپ لوگ غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو یقین کریں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی جبھی ملتی ہے جب یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے سورہ کوثر پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا صرف اور صرف 33 بار ہے، 33 ٹائمز۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے بتائی اس طریقے سے پڑھیں گے، پھر اس چینی پہ دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے جب چینی میں پھونک مار دی اور 33 بار سورہ کوثر پڑھ لی، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔
اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اب اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اچھا، چینی پہ دم کر دیجئے گا، چینی پہ پھونک مار دیجئے گا۔ اب اللہ والوں، چینی کو کہاں رکھنا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلے اپنے مقصد کی جو آپ کی حاجت تھی، آپ نے اس کے لیے رب سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے پانی کا گلاس بھی رکھا تو اس پانی کو پی لیں، اس کے بعد دعا کیجئے گا۔ اگر نہیں رکھا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ لوگ دعا کرنا شروع کریں اور رب سے مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، یہ ماہ سفر کی یہ 19 تاریخ، یقین کریں یہ تیسری جمعرات آپ کے لیے کامیابیوں کا پروانہ لے کر آئی ہے۔ آپ لوگ مانگے، کھل ڈل کے مانگے، رب سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ میرا رب تو خوش ہوتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔
اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، بہترین انداز میں کرنی ہے، سب کچھ مانگے، جلد بازی نہ کرے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے، میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ یا تو صدقہ کر دیں، کچھ میٹھا بنا کے بانٹ دیں، یا پھر اس چینی کو آپ لوگ اوپر اپنے چھت کے اوپر رکھ دیں تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا لیں یا پرندہ وغیرہ کھا لیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا قبرستان میں ڈال دیں یا پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں تو کیڑے مکوڑے بآسانی اس چینی کو کھا لیں گے۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔